بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنید جمشید اپنی زندگی کا ایک انتہائی تلخ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہ MBBS ڈاکٹر تھا اور پچھلے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جانے لگا تھا جب اچانک ہسپتال میں شور مچ گیا اور سب ڈاکٹرز اور نرسز تیزی سے بھاگنے لگے۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوست کو بولا کہ جا کر دیکھتے ہیں، جتنا شور اسپتال میں ہونے لگا ہے لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کی آوازوں پر ہم دونوں پریشان ہو کر ہسپتال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ویسے تو ہم ڈاکٹر تھے اور یہ روزمرہ کا کام تھا۔ اکثر ایسے تیزی میں مرتے ہوئے مریضوں کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا، اور جب کبھی کسی روڈ پر حادثہ ہو جاتا تو زخمیوں کی تعداد دیکھ کر ہمارے دل گھبرا جاتے، کیونکہ ابھی ہم اس کام میں نئے آئے تھے اور ہمارے دل ان حادثات کی عادی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی میں اپنے دوست کے ساتھ تیزی سے شور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم اسپتال کے بیرونی دروازے کے پاس پہنچے تو 2 ایمبولینس سے تیزی سے نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو اتارا جا رہا تھا۔ نوجوان لڑکوں کی ایک ساتھ موت دیکھ کر ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں اور پتہ چلا کہ ان لڑکوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے کے لواحقین بھی ساتھ ہیں اور بری طرح چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے اسٹریچر پر پڑے لڑکے کی لاش دیکھی اور افسوس سے سر ہلایا۔ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا کہ ایک ہی جگہ سے 2 لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ میں اور میرا دوست وہاں جانے لگے جب ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے اور میڈیکل کے دوران بھی انہوں نے ہمیں بہت سے آپریشن اور علاج دکھائے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے اور مجھ سے بولے کہ ہمیں اس وقت 2 لاشوں کا ایک ساتھ معائنہ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ دونوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہماری مدد کر سکیں۔ میں اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھا، اس لیے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر اپنے دوست کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں اور ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ لاشوں کا معائنہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اپنی میڈیکل کی تعلیم کے دوران میں ہر آپریشن کو پوری توجہ دیتا تھا، کیونکہ مجھ میں ایک لگن ہوتی تھی کہ مجھے اس انسان کو بچانا ہے، مگر ایک مردہ وجود کا معائنہ کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا۔ جب سے میں نے اس سٹاف کو جوائن کیا تھا، آج پہلی بار مجھے باقاعدہ ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کام میں حصہ لینا تھا، اور ابھی سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرا دوست میری کیفیت سمجھتے ہوئے مجھے سمجھانے لگا کہ جیسے تم ایک مریض کا آپریشن کرتے ہو، یہ کوشش کرتے ہو کہ تمہیں اس کی زندگی بچانی ہے، ایسے ہی معائنہ کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کی موت کی وجہ جاننی ہے۔ میں دوست کی بات پر چونک گیا اور بات سمجھ کر سر ہلایا تو وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا کہ یہ لڑکے تقریباً ہمارے ہم عمر ہوں گے، نہ جانے ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بیٹوں کا ناحق قتل کرنے والوں کو جہنم واصل کیا جائے۔ میں سنجیدگی سے بولا کہ پولیس کی تفتیش سے پہلے ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لڑکوں نے آپس میں لڑائی کر کے ایک دوسرے کو مار دیا ہو۔ میرا دوست اور میں الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر سارا سامان تیار کیا اور مرے ہوئے لڑکے کی لاش کے اوپر سے کپڑے کاٹے۔ ڈاکٹر صاحب سنجیدگی سے معائنہ کرنے لگے۔ ان کی پوری توجہ اس کے وجود پر تھی۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کی بات سوچ رہا تھا کہ ان لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر صاحب اچانک ٹھٹک گئے اور لاش کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ نہ جانے انہوں نے لاش میں ایسا کیا محسوس کر لیا تھا کہ وہ بے یقینی سے مردہ لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چونک گیا، مگر میری توجہ لاش پر نہیں تھی، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا۔ فارغ ہوتے ہی ڈاکٹر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ دیا اور خود رپورٹ تیار کرنے لگے۔ میں تو باہر آ گیا۔ میرا دوست بے چینی سے وہیں پریشان تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ وہ بھی گھبرا کر بولا کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اچانک صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ اس ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ میرا دوست گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بولا کہ لاشوں میں کچھ ایسی بات ضرور ہے۔ میرے ساتھ جو ڈاکٹر موجود تھا وہ معائنے کے دوران اتنی بری طرح ٹھٹکا تھا کہ میں چونک گیا، مگر سوال کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مگر جب باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر تو لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو چکا تھا۔ اپنے دوست کی بات پر میں بھی چونک گیا، کیونکہ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر بھی اسی طرح اس لڑکے کی لاش کو دیکھتے ہوئے چونکے تھے۔ میں ٹھیک طرح سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں دوست فارغ ہو چکے تھے اور ہم گھر جا سکتے تھے۔
ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ اب تم دونوں جا سکتے ہو، مگر ہم دونوں نے سوچا کہ ہمیں لڑکوں کی موت کی وجہ جاننی چاہیے۔ ہم دونوں لاشوں کے لواحقین میں موجود ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے اور وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی وہ ماں تھی۔ میں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور ان سے بولا کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلی رات سے گھر نہیں تھا۔ اب صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک گھر سے میرے بیٹے اور اس کے دوست کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ لڑکوں کے موبائلوں سے ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا، وہ ہمیں اتنا بتا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرے دوست اور میں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کچھ سنبھل کر عورت سے بولا کہ کیا آپ کا لڑکا تعلیم حاصل کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ بات بہت قابل توجہ تھی۔ اسکول میں پڑھتے ہوئے دو لڑکوں کی اچانک موت ہو جانا واقعی کسی بڑے حادثے کی نشانی کر رہا تھا، مگر عورت کے جواب نے ہم دونوں کو بری طرح دھوکہ دیا۔ وہ بولی کہ نہیں، میرا لڑکا یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میں نے اسے کبھی کسی اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا۔ ہم اس بات پر حیرت زدہ رہ گئے۔ اگر اسے اسکول میں داخل ہی نہیں کروایا تھا تو وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ہم دونوں مزید الجھتے جا رہے تھے۔ ہم نے اس صدمے سے نڈھال روتی ہوئی عورت کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے گئے۔ اپنے دوست کی حیرت پر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یقیناً وہ لڑکا اسکول میں اپنے کسی دوست کو ملنے گیا ہوگا۔ میرے اور اس کے خیالات کا اتفاق ہوا یا نہیں، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں پہلی بار اس فرض میں شامل ہوئے تھے، اس لیے غیب دماغ اور الجھے ہوئے رہ رہے تھے، ورنہ شاید ان لڑکوں کی موت کی وجہ ہی جان لیتے۔ مجھے اب اپنی گھبراہٹ پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں ٹھیک سے لاش پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس روز تو ہماری حیرت اور الجھن کا ہمیں کوئی سراغ نہ ملا، کیونکہ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر بھی رپورٹ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے اور پولیس بھی اسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھکن ہمارے جسم پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کام میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ گھر جانے تک بھی میری نظروں کے سامنے اس لڑکے کی لاش گھومتی رہتی تھی۔ میں حساس مزاج رکھتا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، مگر میرے والد کے بہت شوق اور اصرار پر مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا، اور آج پہلی بار اسی شعبے میں ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میری والدہ نے پریشانی سے وجہ پوچھی، مگر میں خاموش۔ میں انہیں نہیں بتا پایا کہ اپنے ہی ہم عمر دو لڑکوں کی لاشیں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ مجھے تڑپ تڑپ کر روتی عورت کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ اب وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گھر میں پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے ہی روز میں اپنی ڈیوٹی پر اسپتال پہنچ گیا، مگر اس روز اسپتال جا کر مجھ پر جو انکشاف ہوئے وہ مجھے حیرت سے تنگ کر گئے تھے۔ میں جب اپنے معمول کے مطابق اسپتال پہنچا تو میرا دوست بھی وہاں پہلے موجود تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جا کر کل بے ہوش ہو جانے والے ڈاکٹر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ گھبرا گئے۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا، ان ڈاکٹرز کی تو پوری زندگی یہی کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے اعصاب پر کسی مردے کا معائنہ کرنا سوار ہو گیا ہو، یا وہ میت دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ یقیناً بات کوئی اور تھی۔ اب ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ وہ ڈاکٹر تو کل ہی اپنے گھر جا چکے ہیں۔ ہم نے پریشانی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا ہوا تھا اور اب وہ ٹھیک ہیں؟ تو پروفیسر نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آج دو لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں، ان میں سے ایک لڑکا ان کا ایک بیٹا تھا۔ میرا دوست اور میں ساکت کھڑے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں وہ ڈاکٹر اس مردہ وجود کا چہرہ دیکھتے ہی صدمے سے چیخ کر بے ہوش ہو گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر سے بولے کہ ایک جوان لڑکے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جب لاش کے چہرے پر نظر پڑے اور تب باپ کو پتا چلے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، دیکھیں یہ وقت کتنا اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی اپنا ہی موجود ہو تو ہم اس ڈاکٹر کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ ہسپتال میں آنے والے مرحومین اور زخمیوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے اپنے ہی گھر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ کاش وہ لڑکا زخمی ہوتا تو ڈاکٹر صاحب اسے زندگی کی نوید سنا سکتے ہیں، لیکن اب ان کی بے بسی یہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے سب اختیارات نکل چکے تھے اور ان کے لیے یہی برداشت مشکل ہو گیا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر کا کل نروس بریک ڈاؤن بھی ہوا تھا اور وہ ہوش میں آتے ہی چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے تھے۔ ابھی ہمیں ان مرنے والے دو لڑکوں کے بارے میں ہی پتہ چلا تھا۔ ایک لڑکا اپنی ماں کا سہارا تھا
جبکہ دوسرا لڑکا ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شاید ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو، یا پھر شاید کوئی ایسا بھی ہوگا جو گھر سے سودا سلف لینے کا کہہ کر نکلا ہوگا، مگر موت نے ان دونوں لڑکوں کو ایک ساتھ دبوچ لیا تھا۔ ابھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے حادثے کی رپورٹ مانگنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے یہ بات مناسب نہ لگی تھی۔ یقیناً بے ہوش ہونے والا ڈاکٹر اور ہمارے سامنے بیٹھے پروفیسر ڈاکٹر بہت پرانے دوست تھے، اور ایک کولیگ ہونے کے ناطے وہ بھی اپنے ساتھی ڈاکٹر کے جوان بیٹے کی موت پر بہت افسردہ رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ الجھے ہوئے بھی تھے۔ میرا دوست بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا کہ مانو یا نہ مانو، لڑکوں کی موت کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو ان سب ڈاکٹر کو الجھا گئی ہے۔ اب مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، مگر یہ بات جاننا میرے لیے فی الحال ناممکن تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ مگر شام کے وقت میرا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سامنا ہوا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب، کیا کل کیے گئے معائنے کی رپورٹ تیار ہو گئی تھی کہ لڑکوں کی موت کی وجہ پتہ چلی؟ میرے سوال پر ڈاکٹر صاحب نے کیوں کر مجھے دیکھا اور پھر غمگین نظروں سے گھورتے ہوئے بولے کہ کیا تم کل وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ موت کی وجہ کیا تھی؟ میں ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ کل میں پہلی بار معائنے کے لیے موجود تھا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے بالکل خیال نہیں کیا کہ میں بھی لاش کا پوری طرح جائزہ لیتا، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا یہ موت کیا تھی۔ مگر اب میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے تجسس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو مجھے تھوڑی دیر اچھی طرح ڈانٹ پلائی اور پھر بولے کہ اپنی حساسیت اور نازک مزاجی کو ڈاکٹر کے شعبے میں ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ اگر کبھی تمہیں کسی لاش کا معائنہ اکیلے کرنا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بولے کہ دونوں لڑکوں کی رپورٹ بالکل ایک جیسی ہے اور موت کی وجہ بھی ایک ہی ہے۔ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسے قتل کہیں یا طبی موت۔ جب ڈاکٹر صاحب نے لڑکوں کی موت کی وجہ بتائی تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ لڑکوں کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہیں ایڈز ہوتے ہی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ میں الجھ گیا، ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے کہ ہمارا کام یہی جاننا تھا، ہم نے سب کچھ پولیس کو بتا دیا ہے، باقی سچ پولیس تفتیش کر کے جان لے گی کہ وہ لڑکے کیوں سکول سے برآمد ہوئے اور انہیں کیسے موت ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سکول کے تمام لڑکوں کا ٹیسٹ کیا جائے۔ ان میں سے کوئی ایسا لڑکا ہوا جو ایڈز کا مریض تھا تو وہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ ایڈز کے مریض کا ایک ناخن بھی اگر کسی دوسرے صحت مند آدمی کو لگ جائے تو وہ ایڈز کا شکار ہو کر اسی وقت مر جاتا ہے۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب سر ہلا کر بولے کہ تمہاری بات درست ہے، مگر یہاں ایک بات ہم سب کو الجھا رہی ہے کہ دونوں لڑکوں کی لاش کسی لڑکوں کے سکول سے برآمد نہیں ہوئی، بلکہ یہ لڑکے لڑکیوں کے سکول میں مرے ہوئے ملے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا اور کچھ دیر نہ سمجھ سکا اور الجھن زیادہ ہونے لگی۔ میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جوان لڑکوں کا لڑکیوں کے سکول میں کیا کام تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچے تھے؟ اور وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں ایڈز ہوا اور وہ موقع پر مر گئے؟ جب سے ڈاکٹر کا شعبہ جوائن کیا تھا یہ میرا پہلا کیس تھا جو میرے لیے بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے میرا اور میرے دوست پریشان ہونا فطری تھا۔ مگر ڈاکٹر صاحب کا اطمینان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دن میں جانے ایسے کتنے کیسز دیکھتے رہتے ہیں۔ فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا، یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے چائے کے لیے بلایا اور ایک طرف لے جا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بھی یہ سب سن کر حیرت زدہ ہوا اور بولا کہ پولیس تو شاید اب تک تفتیش کر کے جان گئی ہوگی، ان لڑکوں کی موت وہاں کیسے واقع ہوئی؟ میرے دوست نے کہا ہمیں پولیس سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ پولیس کے پاس جا کر معاملے کی کھوج کرنا مناسب نہیں ہوگا، ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر چکے ہیں، ہمیں پولیس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اپنے دوست کو یہ بات بتاتے ہوئے میں خود بھی اندر ہی اندر الجھ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، مگر 2-3 دن گزر جانے کے باوجود ہمارے دماغ سے وہ واقعہ نہیں نکل پایا تھا۔ میں اکثر بہانے سے اپنے سینئر ڈاکٹر سے ان لڑکوں کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ ایک روز ڈاکٹر نے مجھے سختی سے روکا اور بولے کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہمارے اسپتال میں ایسے کئی لاشیں اور مریض آتے رہتے ہیں، تو کیا تم سب کے پیچھے پڑے رہو گے؟ ہمارا کام مریضوں پر توجہ دینا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے جو آپ سے کہا گیا ہے اس پر توجہ مت دو۔ ڈاکٹر صاحب کی بات درست تھی، مگر میں ان جیسا میچور اور سمجھدار نہیں تھا کہ پچھلی باتوں سے توجہ ہٹا پاتا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا اور کچھ ایسا ہی حال
میرے دوست کا بھی تھا۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کسی طرح اٹھ کر پولیس کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے پورے معاملات کی کھوج کریں۔ میں نے اسکول کے بارے میں بہت سرچ کیا مگر مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس سے موت کے بارے میں جان سکتا یا کوئی بھی شعبہ ہو۔ ان میں سے سب کچھ جیسا ہی چل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان لڑکوں کو جان بوجھ کر مارا گیا تھا۔ لوگوں کو الجھانے اور پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کی لاشوں کو لڑکیوں کے اسکول میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مجھے اسکول کا نام پتہ چلا تو ایک روز میں سادہ لباس میں بہانے سے اس اسکول کے سامنے پہنچا۔ اسکول کے باہر ایک چوکیدار موجود تھا۔ جب میں نے اس سے چند روز پہلے ہونے والے حادثے کے بارے میں سوالات کیے تو وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرا بہترین دوست تھا اور میں صرف اپنے دوست کی موت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکیوں کے اسکول میں کیا کر رہا تھا۔ تو چوکیدار بولا کہ یہی سوال سب کے دماغوں میں چل رہا ہے۔ تو بولا کہ میں پولیس کو پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ جب میں نے صبح اسکول کھولا تو دروازے کے بالکل پاس سامنے ہی ان لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ہلانے کی کوشش کی اور غصہ ہوا کہ وہ لڑکیوں کے اسکول میں کیوں آئے تھے، مگر جب میں نے انہیں جگانے کی پوری کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکے مر چکے تھے۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دینے کے بعد مجھے خبر نہیں کہ ان لڑکوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ اسکول میں کچھ بھی ایسا ویسا دکھائی نہیں دیا تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ وہاں کیوں داخل ہوئے اور کیسے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس چوکیدار سے بھی مجھے کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ مجھے واپس آنا پڑا۔ میرا دوست بھی اس معاملے کی کھوج میں پڑا ہوا تھا اور جب کچھ دنوں کے بعد اس واقعہ کو تقریباً ہم بھلا چکے تھے تو ایک روز میرے دوست نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے بولا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ہمارے اسپتال میں 2 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں، ان کی موت ایڈز سے ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست کے سوال پر ٹھٹک گیا تھا اور بولا کہ ہاں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کیونکہ میں ان کی موت کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ میرا دوست بولا کہ میں ان کی موت کی وجہ جان چکا ہوں، اس لیے جلدی آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دوست میرا ہی منتظر تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بہت اچھے سے بند کر دیا۔ میں دوست کی مشکوک حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے میری امی کی ایک کزن ہمارے گھر آئی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ وہ امی سے درخواست کر رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی کا علاج اپنے اسپتال میں کرواؤں کیونکہ ان کا ماحول اور یہ ڈاکٹرز وقت کے بہت پابند ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو اسپتال میں غیر مردوں کے پاس علاج کے لیے نہیں لے جا سکتی تھی۔ میں اپنے دوست کی بے تکی کہانی پر اکتا کر اسے دیکھنے لگا اور اسے ٹوٹ کر بولا کہ تم اپنی کزن کا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تمہیں علاج کروانے کے لیے میری مدد چاہیے تھی تو تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں یہاں صرف ان لڑکوں کی موت کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ دوست کی غلط بیانی پر غصہ آ رہا تھا مگر میرے دوست نے ضد ہو کر مجھے دیکھا اور بولا کہ خاموشی سے بات سنو، میں انہی لڑکوں کی موت کی وجہ ہی بتانے والا ہوں۔ میں اپنے دوست کی بات پر ٹھٹک گیا۔ ایک بیمار لڑکی کا یا میرے دوست کی خالہ کا لڑکوں سے کیا لینا دینا تھا؟ میرا دوست بولا کہ میں نے امی کے کہنے پر خالہ سے ان کی بیٹی کی ساری رپورٹس لیں تو خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ کر میری بیٹی کو چیک کر لینا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے ہسپتال بھی لے جانا، مگر تمہارا سہارا ہوگا تو میں اپنے شوہر کو منا سکوں گی، ورنہ میرے شوہر پردے کے سخت پابند ہیں اور اپنی بیٹی کو کسی غیر ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں خالہ کے اصرار پر ان کے گھر چلا گیا۔ جب ان کی بیٹی کا چیک اپ کیا تو بولا کہ خالہ کیا آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے؟ حالانکہ وہ لڑکی کم عمر لڑکی لگ رہی تھی، شادی شدہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سوال پر خالہ اور ان کی بیٹی کا رنگ اڑ گیا، پریشانی سے بولی کہ نہیں یہ کنواری ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے حیرت سے خالہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ اس بات پر خالہ صدمے سے بٹھنے والی ہو گئی جبکہ لڑکی بھی خوف زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکی کو اور خالہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ خالہ نے گھبرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولی کہ تو گھر سے کہیں نہیں جاتی اور ہمارے گھر میں کبھی کوئی غیر محرم مرد نہیں آتا۔ میں بھی اس بات پر پریشان ہو گیا۔ خالہ غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی بیٹی پر شک نہ کرو، آج کل ہر جگہ بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے لڑکی کی ناسمجھی میں اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی۔ یہ معاملہ میرے لیے الجھ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی اور گھر سے کبھی کہیں نہیں جاتی تھی۔ میں نے خالہ کو حوصلہ دیا کہ خالہ
اب اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ میں نے جب یہ مشورہ دیا تو خالہ بولی کہ میں اس کی شادی کسی سے نہیں کروا سکتی۔ جب میں نے حیرت کا اظہار کیا تو خالہ نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کو ایڈز ہے۔ جب ہم نے پہلی بار اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کو ایڈز ہے، اسے طبی طور پر یہ بیماری لگی ہے، لیکن اب اسے بہت احتیاط سے رہنا ہوگا، اسے لوگوں سے کم ملنا ہوگا کیونکہ ایڈز کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا زخم ہو جائے تو وہ بندہ بھیڑ سے مر جاتا ہے۔ خالہ بولی کہ اس روز کے بعد میری بیٹی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے، نہ میں اسے کہیں لے جاتی ہوں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتی ہوں، میں خود بھی دور سے ہی کھانا دیتی ہوں۔ میرا دوست بولا کہ میں اس بات پر الجھ گیا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معجزاتی طور پر حاملہ ہو گئی ہو، کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرے پوچھنے پر خالہ نے بتایا کہ ہماری بیٹی عالمہ بن رہی ہے اور اسے میں نے اپنے ایک دوست کے اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے۔ جب وہاں سے ساری لڑکیاں پڑھ کر چلی جاتی ہیں تو شام کو تعلیم لینے کے لیے میری بیٹی اس اسکول میں اکیلی جاتی ہے۔ میرے دوست نے اس اسکول کا نام بتایا تو میں چونک گیا کیونکہ یہ وہی اسکول تھا جس میں وہ لڑکے مرے ہوئے ملے تھے۔ میرا دوست بولا کہ اس کے بعد میں کسی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے جب خالہ کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کو اطمینان دلایا کہ میں اس کی بات راز میں رکھوں گا تو وہ رو رو کر مجھے بتانے لگی کہ میں ایک شام اسکول میں پہنچی تو میری باجی، جن کا گھر اسکول کے بالکل ساتھ ہی تھا، انہیں گھر سے فون آیا کہ ان کے بیٹے کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ باجی مجھے تھوڑی دیر کے لیے اسکول میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئیں، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ 2 لڑکے اسکول میں داخل ہوئے، وہ لڑکے کسی گھر میں چوری کرنے گئے تھے مگر وہ کسی پولیس والے کا گھر تھا، اور جب پولیس والے کا عملہ پہنچا تو لڑکے پولیس کے ڈر سے بھاگ کر اسکول میں پہنچے اور چھپ گئے۔ اسکول بالکل خالی تھا۔ لڑکوں نے جب وہاں پر مجھے اکیلا بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا اور انہوں نے باری باری مل کر میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں اپنے دوست کی بات پر متاثر ہوا۔ میرے دوست بولے کہ میری خالہ کی بیٹی بری طرح رو رہی تھی اور وہ بولی کہ باجی اپنے بیٹے کو لے کر اسپتال چلی گئی، انہیں میرا خیال نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے گھر فون کر کے میرے بارے میں بتایا۔ میں ان لڑکوں کی درندگی کا شکار بن گئی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ میں بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر باجی کے گھر کا دروازہ پار کر کے ان کے گھر پہنچی تھی۔ باجی اسی وقت ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کو دکھا کر لائی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ وہ میرے بارے میں بالکل بھول چکی تھی۔ لڑکی بولی کہ میں اپنی حالت اپنی بڑی سی چادر میں چھپا گئی۔ باجی نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں گھر آئی تو بخار میں جلنے لگی۔ میرے والدین کو لگا کہ اس سکول میں اکیلے ہونے کی وجہ سے میں بری طرح ڈر گئی ہوں۔ اس روز کے بعد سے میں اسکول میں واپس نہیں گئی تھی۔ میں کسی کو نہیں بتا پائی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بعد جب انہوں نے اسکول سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ وہیں پر مر گئے کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے انہیں ایڈز ہو چکا تھا۔ ان لاشوں کا معاملہ تو حل ہو چکا مگر مجھے اس لڑکی کا دکھ ہو رہا تھا اور میں اللہ کا انصاف بھی دیکھ چکا تھا کہ کیسے ان لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی دے دی تھی۔